السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین اکرام، ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ایک انسان کی نیت نیک ہے تو اس سے نیک کام ہونے ہیں، نیک کام ہی وہ کرے گا، اور اگر ایک انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت میں کھوٹ ہے، تو بظاہر وہ جتنا ہی اچھا نظر آئے، بظاہر وہ جتنے اچھے دعوے کرے، لیکن اس سے کوئی اچھا کام نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں آج آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں موجودہ حالات کے پیش نظر۔ یہ ویڈیو آپ سے ڈسکس کرنی ہے، اور اس ویڈیو میں بڑے امپورٹنٹ پہلو آپ کے سامنے میں نے رکھنے ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل اپنی اصلاح کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا ہے، کامنٹ میں بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی لگی، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر کے آل کی آپشن پہ کلک کرنا ہے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچائی جا سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی اور آپ کو میں نے ساری چیزیں بتائی اس کے بارے میں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک گھر کی مثال میں آپ کو دے دوں۔ ایک گھر کا سربراہ اگر اپنی نیت ٹھیک رکھے گا، گھر کے بارے میں وہ مخلص ہوگا، تو گھر کی تعمیر و ترقی میں لگ جائے گی، اور ساری فیملی اس گھر کو دن دگنی رات چگنی ترقی کی طرف لے کے جائے گی۔ اور اگر ایک گھر کا سربراہ ہی چور لٹیرا ہوگا اور غیروں کی سازشوں میں انوالو ہوگا تو گھر کیسے ترقی کی طرف جا سکتا ہے؟ ایک سسٹم میں اگر سسٹم کا سربراہ چور لٹیروں کے ساتھ ملا ہوگا، اور ایک باغ کا مالی اگر باغ کے دشمنوں سے ملا ہوگا تو وہ باغ کیسے اوپر کی طرف جائے گا؟ ہمارا ملک پاکستان، ارض پاکستان، اس کے موجودہ حالات ایسے ہیں کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا۔ موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے کچھ وعدے کیے تھے، جن میں سب سے بلند جو نعرہ تھا ان کا وہ یہ تھا کہ ہم ریاست مدینہ کا قیام چاہتے ہیں۔ عوام چونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے تو عوام نے ان کے اس نعرے کو اتنا پسند کیا، عوام اس کی خواہاں تھی، عوام چاہتی تھی کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہو، عوام اب بھی چاہتی ہے کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہو۔ ہمیشہ عوام کا یہی موقف رہا کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہو، چونکہ یہ اسلامی ریاست ہے۔ تو اس عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیے، ان کی پارٹی کو جتایا اور اقتدار میں آئے۔ اب اقتدار میں آنے کے بعد جو چیزیں سامنے آئی اس سے تو یہ لگا کہ یہ ریاست مدینہ نہیں بن رہی، یہ تو کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ریاست مدینہ میں کیا تھا؟ ریاست مدینہ میں کھانا اتنا نہیں تھا جتنا جذبہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جنگوں میں صحابہ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ایک ایک کھجور 24 گھنٹوں میں ان کو ملا کرتی تھی، لیکن انہوں نے اسلام کے نفاذ کے لیے لڑائیاں نہیں چھوڑی، لڑنا نہیں چھوڑا، لڑے، جہاد کیا، اور آج ان کی کوشش کاوش کی بدولت پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جہاں اسلام میں تھوڑے ہوں اسلامی لوگ، مسلمان لوگ تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہوں، لیکن ہیں ضرور۔
تو اس ملک میں کیا ہوا؟ اس ملک میں زرعی ملک ہونے کے باوجود، ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اس میں معاشی بحران ہے، اور معاشی بحران کے ساتھ ساتھ معاشی بحران تو ایک طرف ہے، اس کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر آٹا ابھی 100 روپے مل رہا ہے، عوام لے ہی رہی ہے، کھا رہی ہے، لیکن عوام یہ چاہ رہی ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس صحابہ پہ آنچ نہ آئے۔ عوام یہ چاہ رہی ہے کہ ہماری افواج جو ہے وہ مضبوط ہو، ہماری افواج مضبوط ہوگی تو جو طاغوتی قوتیں ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، وہ ہم سے ڈریں گے۔ اگر ہماری افواج خدا نخواستہ کمزور ہو گئی تو عراق کا حال ہمارے سامنے، ابھی آذربائیجان کا مسئلہ آپ کے سامنے، وہاں کی افواج جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں، تو ہم نے اپنی افواج کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ریاست پاکستان ریاست مدینہ کی طرف جا رہی ہے، ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنی افواج کو مضبوط کرنا ہے۔ ان کا بجٹ آپ نے کتنا بڑھایا عمران خان صاحب؟ ان کے لیے آپ نے کتنے نیو طیارے لگانے کی فیکٹریاں لگائی، کتنے نیو اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں آپ نے لگائی، اور افواج پاکستان کے جو نوجوان ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے سرحدوں پہ لڑتے ہیں، سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تنخواہوں میں کتنے فیصد آپ نے اضافہ کیا؟ آپ تو اس کو خوشحال پاکستان بنانا چاہتے تھے، تو خوشحال پاکستان میں ایک مجاہد خوش ہوتا ہے، وہ خوشی سے لڑتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو افواج ہے، افواج پاکستان میں فضائیہ، بری، بحری، یہ ساری افواج، یہ ساری جو ایک گروپ آف جو آرمی ہے، یہ جو افواج ہے، ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ان کا بجٹ آپ نے کتنا بڑھایا؟ یہ ہماری زمینی سرحدوں کے محافظ ہیں، جب تک یہ مضبوط نہیں ہیں تو ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے بعد نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے علماء ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ان کی حفاظت کے لیے آپ نے کتنا بجٹ رکھا؟ ان کے لیے آپ نے کتنا کام کیا؟ یہ تو آج تک ہمارے علم میں نہیں آ سکا، ہم نے تو دیکھا نہیں۔ یہاں تو چینی کا مسئلہ ہے، یہاں تو آٹے کا مسئلہ ہے، یہاں تو کوئی بھی مسئلہ ہے کہتے ہیں پہلے والی حکومتیں کر گئی، یہاں پہ کوئی بھی بہتری کی آپ سے اگر بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہاں مافیا ہے۔ اور بھائی جب آپ نے انقلاب کا نعرہ لگایا ہے تو انقلاب میں تو رولا ہے، پھڈے ہیں، ساری چیزیں، عوام آپ کے ساتھ ہے، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ نے جیلوں میں لوگوں کو ڈالا پھر بھی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن عوام اس چیز کو دیکھنا چاہتی ہے کہ ریاست مدینہ کا قیام آخر کب ہوگا۔ ریاست مدینہ میں مساجد، مدارس، خانقاہ، سوشل ورکرز، ان سب کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ریاست مدینہ میں مندر، گردوارے، ان کو حکومتی سطح پہ فروغ نہیں دیا جاتا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ میں 360 جو بت تھے وہ خود بہت گر گئے تھے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو خود توڑا۔ تو بات یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ تو بتوں کے توڑنے کو حکم دیتا ہے، تو آپ کیسی ریاست مدینہ بنا رہے ہیں؟ میرا یہ شکوہ ہے آپ سے۔ آپ نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ میں مسئلہ کشمیر حل کروں گا اور میں کشمیریوں کا سفیر بنوں گا۔ آپ نے 2 تقریریں کی اقوام متحدہ میں، ہم آپ کو سلام پیش کر دیں، آپ نے بہت اچھی تقریریں کی، لیکن صرف تقریروں سے کام نہیں چلتا۔ آپ نے قرارداد کیوں نہیں پیش کی ابھی تک؟ اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو 16 ممالک ہیں وہی متفق نہیں ہیں، تو آپ کی یہ نالائکی ہے نا اگر آپ کے ساتھ 16 ممالک ابھی تک متفق نہیں ہو سکے۔ 2.5 سال ہو گئے آپ کو حکومت میں، آپ ان کو اپنے ساتھ متفق کریں، آپ مساجد، مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیں، علماء کو، مشائخ دین کو، اور جو دین اسلام کا زیادہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان کو آگے لے کے آئیں، اسمبلی تک ان کو ایکسیس دیں، ٹھیک ہے؟ اپنی حکومت میں یہ اسلامی نظام ہے۔ آپ کی دور حکومت میں علماء کا قتل ہو رہا ہے، علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ مولانا سمیع الحق کا واقعہ آپ کی حکومت میں ہوا، یہ مولانا عادل صاحب کا مسئلہ آپ کی حکومت میں ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟
اس کی ذمہ دار ریاست ہے، اور ریاست کا حکمران، ریاست کا وزیر اعظم کون ہے؟ آپ ہیں۔ تو یہ آپ کے کام ہے بھائی، یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ ہم تو آپ کو جھجھوڑنے کے لیے، ہم آپ کو بتانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا را اپنی ذمہ داریوں کے احساس کیجئے۔ آپ ایک اسلامی ملک کے سربراہ ہیں، آپ کی سوچ ایک اسلامی سربراہ کی عکاسی کرنی چاہیے، نہ کہ دوغلوں کی۔ جو دوغلے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں بغل میں چوری منہ میں رام رام، یہ والے جو کام ہیں ان کو چھوڑیں۔ اگر آپ نے، میرا آپ سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اگر آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا ہے تو ریاست مدینہ بنانے کے لیے جو آپ نے وعدے کیے تھے، ہمارے جو افواج ہیں اس کو مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے جو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ جہاں بھی ہیں، پورے پاکستان میں جہاں بھی مدارس ہیں، جہاں بھی مساجد ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض بنتا ہے، یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد مساجد، مدارس میں جو کام کرنے والے ہیں ان کو حکومتی سطح پہ ان کی تنخواہیں ہوں، ان کے سارا سسٹم ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا آپ کی اولین ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہو، اور اگر یہ سارے کام آپ نہیں کر سکتے تو آپ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ عوام کو بے وقوف مت بنائیں۔ میرا انہی کلمات کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد مشکور کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔